بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صلوات پڑھیں محمد برائے سلامتی امام اسر ارواحنا لہ الفدا مل جل کر صلوات پڑھیں محمد وعلیہ تمام مومنین و مومنات کی حفظ و امان کے لیے، آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے، جہاں کہیں بھی عزاداران سید الشہداء موجود ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو ان کی ناموس اور ان کے بچوں کی حفاظت کے لیے، دنیا میں امن و امان کے لیے، جو لوگ ہمارے درمیان مریض ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی شفا یابی کے لیے، بالخصوص امام وقت کے ظہور پر نور میں تعجیل ہونے کے لیے مل جل کر ایک باواز بلند صلوات شروع میں ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ ایک مجلس عزا
برائے ایصال ثواب بتاریخ 13 محرم الحرام دوشنبے کے دن یعنی 29 جون کو بعد نماز ظہرین منعقد ہوگی انشاءاللہ، جسے حجت الاسلام والمسلمین عمدۃ البیان علی جناب مولانا ماہر علی جعفری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔ مجلس یہیں پر ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ارباب دانش معزز سامعین کرام، اہل علم حضرات، علماء کرام سے اجازت چاہتے ہوئے آپ کی اجازت اور انشاءاللہ کہ خداوند عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو جو اتنی بڑی توفیق عطا کی ہے، یہ توفیق شاید کسی کے حصے میں اور نہیں ہے۔ اس کا شکر اس وجہ سے بھی کرنا ہے کہ خداوند عالم نے اس کام کے لیے آپ کو اور ہمیں انتخاب کیا ہے۔ کبھی کبھی جو ہے بڑی توفیق جب فری میں مل جاتی ہے نا، بڑی چیزیں، تو انسان اس کی عظمت کو نہیں سمجھتا ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ شاید جو ہے مطلب میرا حصہ تھا، مل گیا۔ مثلا یہ ایسے سمجھ لیے کہ ایک آسان سی مثال دوں، آسان مثال تھوڑا سا اچھی نہیں ہے لیکن تھوڑا سا، مثلا سب کو جو ہے تبرک ملنا تھا، ایک ایک بریڈ دینا تھا، ایک ایک بند پاؤں، اور جو تبرک جو بانٹ رہے تھے وہ آپ سے مطلب کسی سے زیادہ خوش ہو گئے، 10 پیکٹ لے جا کے دے دیا۔ تو اب جو 10 پیکٹ دے دیا تو وہ یہ سوچنے کا ارے تو میری شان تھی دے دیا، جبکہ انہوں نے کس وجہ سے دیا یہ ان کو خبر نہیں ہے۔ توجہ ہے نا، کس خصوصیت کو دیکھ کر دیا ہے وہ اس کی خبر نہیں ہے۔ کبھی کبھی یہی ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ مثلا ہم فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہیں تو ہم بہت زیادہ اتراتے ہیں، بہت زیادہ غرور میں آتے ہیں کہ ارے ہماری وجہ سے مجلس نہیں شروع ہوگی، ہماری وجہ سے فرش عزا نہیں بچھے گا، ہم جا رہے ہیں، ہم چندہ دے رہے ہیں، ہم وہاں پر جو ہے کام کریں گے تب کام ہوگا، پیالی اٹھائیں گے تب اٹھے گی، مثلا جو ہے کھچڑے کا دیگ پہنچوائیں گے تب پہنچے گا، کھلائیں گے تب۔ اصل میں جو اصل مقصد ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں میں یہیں سے اپنے علماء کرام سے، جو برادران سے اپنی جو اصلاح کے ساتھ، کہ اصل مقصد یہ بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو یہاں پر آ رہے ہیں، جبکہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے ہم اپنے سے نہیں آئے، ہمیں بلایا گیا ہے، یہاں پر لایا گیا ہے۔ دیکھیں خود سے آنے میں اور لائے جانے میں فرق ہے، وَإِلَّا بہت سے لوگ ہیں، بہت سے قوم و قبیلے ہیں، بہت سی قومیں جو زندگی گزار رہی ہیں، اور کیوں کوئی فرش عزا پر نہیں ہے؟ اتنے کھربوں کروڑوں لوگوں میں اگر آپ یہاں پر بیٹھ رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ خاص نظر عنایت ہے پروردگار کی، یہ خاص نظر عنایت ہے جناب زہرا کی، یہ خاص عنایت ہے، نظر عنایت ہے جناب زینب کی، یہ خاص نظر عنایت ہے معصومین علیہ السلام کی، اور ان کے رجسٹر میں وہ نام ہمارا لکھا گیا ہے، لکھا جا چکا ہے کہ یہ عزادار یہاں بیٹھے گا، یہ عزادار یہاں بیٹھے گا، یہ عزادار یہاں بیٹھے گا، وہ اس مجلس میں آئے گا، وہ اس مجلس میں شرکت کرے گا۔ قسم خدا کی اگر اسی ایک توفیق پر ہم زندگی بھر شکر کرتے رہیں تو بھی کم ہے کہ انہوں نے ہمیں اس لائق بنا دیا، بلکہ وہ مرتبہ عطا کر دیا جو فرشتوں کا ہوا کرتا ہے، جو انبیاء کا ہوا کرتا ہے۔ ذرا تصور کریں اس مقام پر ہم کو بٹھایا ہے جہاں پر آدم آ کر بیٹھتے ہیں، جہاں نوح بیٹھتے ہیں، جہاں اسماعیل بیٹھتے ہیں، جہاں ابراہیم بیٹھتے ہیں، جہاں عیسیٰ بیٹھتے ہیں، اور تو اور ان کا ہم نشین بنایا ہے کہ جو پروردگار کے خاص انوار ہیں، انوار الہیہ، جنہیں چہاردہ معصومین کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ مقام ملنے کے بعد وَإِلَّا ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے، ہمارا اتنا مقام نہیں ہے، ہمارے اعمال ہی کتنے ہیں، کتنی نمازیں ہم نے پڑھی ہیں صحیح طریقے سے، کتنے سجدے کیے ہیں، نہیں پتا یہ توفیق خدا نے کیوں دیا ہے۔ توجہ کریں، کبھی غور کریے گا، کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا یہ فخر تھا ہمیں مل گیا، ہماری وجہ سے مل گیا، نہیں، نہ جانے کس کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں۔ اب اگر یہ بات نہ پہنچی ہو تو میں پھر سے بیان کروں، نہ جانے کس کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں۔ توجہ کریں، جناب آدم کی دعا کتنے سال میں قبول ہوئی، کسی کو پتا ہے؟ بتائیے گا مجھے۔ دیکھیں مثلا کم سے کم 40 سال،
ہاں جناب آدم علیہ السلام ایک ہی دعا تو کر رہے تھے، 40 سال لگ گئے اس دعا کو قبول ہونے میں۔ اچھا چھوڑیے، بچے میرے بیٹھے ہیں، کچھ نالج والی بات بھی ہونا چاہیے، بچوں سے گزارش تھوڑا سا آگے آ جائیں، آپ نعرہ مت لگائیے گا، آگے آئیے، پہلے اٹھ کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، آ جائیں بیٹا سب لوگ اٹھ کر آئے، سامنے آئے، اور اٹھ کے آ جائیں بھائی، تو جو ادھر جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں جو لوگ ٹیک لگائیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ سے کوئی شکایت نہیں، یہ لوگ بچے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے نا، یہی کل ہمارے قوم کے جو رہبر بنیں گے نا، کل انشاءاللہ یہی صدر ہوں گے، یہی سیکریٹری ہوں گے۔ اگر آج ہم ان کو عزت نہیں دیں گے تو کل ہم کو یہ قاعدے سے بٹھا کے کھلانے والے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ دیکھیں آپ عزت چاہتے ہیں تو عزت دینا ہوگا، توجہ ہے نا، توجہ۔ اس بات کو چھوڑتے ہوئے جناب آدم علیہ السلام، بڑی توجہ میں اس بات کو شروع کر رہا ہوں کہ جناب آدم علیہ السلام کی دعا کتنے سال میں قبول ہوئی؟ کم از کم 40 سال تو ملتے ہیں نا تاریخ میں، کم از کم 40 سال لگے ان کی ایک دعا قبول ہونے میں۔ اچھا مجھے کوئی بتائے گا جناب نوح علیہ السلام کی دعا کتنے سال میں قبول ہوئی؟ ایک ہی دعا تو مانگ رہے تھے، اور وہ دعا قبول ہوتے ہوتے کتنے سال لگے؟ 950 برس۔ آج تو اتنا کوئی جیتا بھی نہیں ہے بھائی، 950 سال کے بعد جناب نوح کی دعا قبول ہو رہی۔ توجہ کریے گا، اب چھوڑیے جناب نوح کی بات چھوڑیے، ایک سامنے کی اگزامپل دوں، جناب ابراہیم علیہ السلام ایک ہی دعا تو مانگ رہے تھے، پروردگار ایک بیٹا دے دے، لائق ہو، فرزند ہو، قاعدے کا ہو، نیک ہو، سیرت ہو، اس کے ذریعے میری نسل چل سکے، تاکہ امامت کا بھی سلسلہ چل سکے، نبوت کا بھی سلسلہ چل سکے، میرا نام باقی رہ جائے، پروردگار میری دعا قبول کر لے، دعا قبول کر لے۔ کون دعا مانگ رہا تھا؟ جناب بولیں کون دعا مانگ رہا تھا؟ جناب ابراہیم۔ جناب ابراہیم کو ہم اپنے آپ سے مقایسہ کر سکتے ہیں معاذ اللہ؟ نہیں نا، وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں نا، ان میں سے ہیں کہ جو صاحب شریعت ہیں۔ توجہ کریں، وہ بڑے مقام و مرتبے، عام نبی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہماری کیا بساط اور اوقات کی ہم ان کا مقابلہ کریں، لیکن ان کی دعا قبول ہونے میں کتنے سال لگے؟ 95 برس۔ 95 برس کے بعد اللہ نے دعا قبول کیا اور آپ کو اسماعیل عطا کیا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ 2-3 اگزامپل کے بعد اب اصل مقصد تک لے کر آؤں آپ کو۔ ضروری نہیں کہ جس وقت ہم نے دعا کیا اسی وقت دعا قبول ہو گئی، ہو سکتا ہے 10 سال بعد قبول ہو سکتا ہے 50 سال بعد، ہو سکتا ہے 100 سال کے بعد، ہو سکتا ہے 200 سال کے بعد، ہو سکتا ہے 500 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 1400 سال کے بعد نہیں پتا کہ ہمارے بزرگوں نے کون سا نیک کام کیا تھا، کون سی دعا کیا تھا، کون سا خالص عمل انجام دیا تھا کہ جن کی دعاؤں کا ثمرہ بن کے آج عزادار کی صورت میں ہم یہاں پہ صلوات پڑھے مل جل کر محمد وآل محمد۔ ابا ہے کیوں؟ لبیک یا حسین۔ یہ ان بزرگوں کی دعاؤں کا ہم اپنے اوپر ناز نہ کریں، آپ اپنے اوپر فخر نہ کریں۔ ہاں آج اس فرش عزا پر بیٹھے ہیں تو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے آپ دعا کریں، پروردگار اس عزاداری کو قیامت تک کی نسلوں میں ہماری باقی رکھنا، انہیں بھی عزادار بنانا، ان کے دل میں بھی ولایت اہل بیت کو راسخ و مرسوخ کرنا، ان میں باقی رکھنا، تاکہ جو بھی آئے ہماری اولاد میں وہ ہر ایک محب آل محمد ہو، ناصر امام زمان میں شامل ہو، مددگار میں شامل ہو، ان کی مدد کرنے والے میں شامل ہو، ہمارا نام وہاں ہو جہاں حسینیوں کا نام لکھا ہو، تاکہ کم از کم دنیا کو پتا چلے کہ حسینی کردار کسے کہتے ہیں، یزیدی کردار کسے کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جب فرش عزا پر بیٹھے تو یہ دعا خاص کریں، پروردگار آج تو نے ہمیں نہیں پتا کس کی وجہ سے یہ توفیق دے دیا ہے، اتنی بڑی نعمت تو نے ہمیں عطا کیا ہے، اتنا بڑا شرف ہم کو بخشا ہے،
شرف میں بھی سب سے بڑا شرف ہے. توجہ کریں, اب یہاں پہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں, اب میں ایک حدیث کو بیان کروں, خود رسول اسلام کی حدیث ہے. خداوند عالم کی جنت کے کتنے دروازے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ جنت تک جانے کے کتنے جنت کے دروازے چھوڑیے, جنت تک جانے کے کتنے دروازے ہیں؟ رسول اسلام کی حدیث میں اگر آپ دیکھیں تو آپ نے بیان فرمایا کہ 8 دروازے ہیں جنت تک جانے کے. 8 دروازے ہیں, ان دروازوں سے ہو کر جنت تک جایا جا سکتا ہے. نماز کا دروازہ ہے, نیکیوں کا دروازہ ہے, ہاں یہ سارے دروازے جو ہے جنت تک لے کر جانے والے ہیں. اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا دروازہ ہے, ان کی محبت. توجہ کریں, آخری فرد تک میں توجہ جاتا ہوں. یہ سارے دروازے, لیکن وہی جو میں حدیث دیکھ رہا تھا اس میں ایک دروازہ ایسا آپ نے بیان کیا کہ جس دروازے سے اگر انسان گزر جائے تو سب سے پہلے جنت میں پہنچتا ہے. رسول فرماتے ہیں کہ ان تمام دروازوں میں سب سے بہترین دروازہ اور سب سے پہلے جنت تک پہنچانے والا دروازہ اگر کوئی ہے تو وہ باب الحسین ہے. توجہ کریں, باب الحسین ہے. اس دروازے سے اگر آ جاؤ گے تو تمہارا مقام و مرتبہ اور بڑھ جائے گا, تمہارے شرف میں اضافہ ہوگا, تم جلد از جلد جنت میں چلے جاؤ گے. اسی لیے شاید پیغمبر اسلام نے جہاں یہ کہا ہے مثلو اہل بیتی, میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح سے, سب اہل بیت کے ہیں, جتنے اہل بیت ہیں سب کی مثال سفینہ نوح کی ہے. لیکن پیغمبر نے وہی فرمایا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. اسپیشلی اگر کشتی کوئی ہے نجات دینے والی, سب سے تیز چلنے والی, تو وہ حسین کی کشتی. صلوات پڑھے مل جل کر محمد و دیکھیں یو لبیک. اب میں یہیں پر لبیک حیدر. اب جو 10 منٹ کے بعد نعرہ لگانا, صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد. تھوڑا سنیں, دیکھیں اب میں ایک مثال دوں آپ کے سامنے, چونکہ بچوں کے لیے بات پہنچانا ہے, بچوں تک بات پہنچ جائے. میری طرف متوجہ رہیں بیٹا. آپ لوگ دیکھیں میں آپ ہی کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں. یہ لوگ تو بہت پڑھتے سنتے بڑھا گئے سب لوگ, جو ہے نہ جانے کتنی مرتبہ یہی سب سنا ہوگا انہوں نے. اور اب آپ کے لیے ضروری کہ آپ سنیں. مثلاً جو ہے امام حسین کی کشتی, توجہ کریں, امام حسین کا دروازہ, اہل بیت کا جتنا دروازہ ہے نا, جس دروازے سے آپ جائیں گے سب سے نجات ملنے والی, چاہے مولا کائنات کے دروازے سے جائیں, چاہے جناب زہرا کے دروازے سے, چاہے امام حسن کے, ہر دروازہ آپ کو نجات دینے والا ہے. دیکھیں یہ پہلے سمجھ لیں, اس کو کنفرم کریں آپ. ہر دروازہ نجات کا دینے والا ہے. ہر کشتی اہل بیت کی جس کشتی میں بھی سوار ہوں گے آپ کو نجات, صحیح, آپ جنت تک پہنچنے والے. یہ جنتی ہے نا, یہ جنت بانٹنے والے ہیں. یہ صاحب کوثر ہیں, صاحب بہشت ہیں, صاحب جنت ہیں. جنت انہی کی مرون منت ہے, انہی کے قدموں کی خاک ہے جنت. توجہ کریں, یہی جنت تک لے کر جائیں گے. لیکن اب واضح کیا کرنا, امام حسین علیہ السلام کو اسپیشلی رسول نے الگ کیا. اللہ اکبر, امام حسین علیہ السلام کو اسپیشلی الگ کیا. لیکن اب اس کو کیسے سمجھ میں آئے, اب بچوں کے لیے اگزامپل دیتا ہوں. مثلا یہاں پہ یہ جو لائٹس لگی ہوئی ہے, یہ سب کی لائٹس ایک جیسی ہے نا, سب ایک جیسی چمک رہی ہے, سب تو نور دے رہے ہیں نا, ہاں سب سے روشنی نکل رہی ہے. لیکن اسی میں آپ آگے بیچ میں کوئی مرکوری لا کر لگا دیں, اللہ اکبر, نہیں پہنچے. یعنی یہ ساری لائٹس ہیں, ان لائٹس کے بیچ میں ایک مرکوری, ایک تیز پاور والی لائٹ آپ لا کے لگا دیں آپ, تو ان لائٹس میں اس میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے نا, فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں فرق پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں سب دروازے نجات دینے والے ہیں. مولا کائنات کو بھی باب العلم کہا گیا ہے. باب العلم کوئی نہیں ہو سکتا ہے سوائے مولا کائنات کے. توجہ کریں, جس طرح سے رسول اسلام نے علی کے لیے کہا, ہر معصوم باب العلم ہے کہ نہیں؟ توجہ کریں, بحث یہاں پر ہے. ہر امام باب العلم ہے, علم کا دروازہ ہر امام ہے. لیکن جب بھی علم کے دروازے کی بات ہوگی تو وہ مولا کائنات کا نام آئے گا, اور اگر جو ہے نجات کی بات ہوگی تو باب امام حسین کا نام ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب میں اپنے اصل مقصد تک آ گیا. اگر یہ مثال آپ تک پہنچ گئی ہے تو انشاءاللہ میں اپنی بات کو بھی آپ تک پہنچا دوں گا. یہ بتائیے کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام میں
کون سی ایسی فرد ہے کہ جس کی عقل کا کوئی مقابلہ کر سکے؟ ہے کوئی کر سکتا ہے؟ پوری دنیا میں مولائے کائنات کی عقل کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ امام حسن، ہاں پوری دنیا ان کے سامنے بیوقوف نظر آئے. ہاں توجہ کریں. ہاں امام حسین علیہ السلام، ہر کوئی عاقل ہے نا، توجہ ہے نا، ہر کوئی عاقل ہے نا، سب عاقل ہیں. اس خاندان میں جتنے ہیں سب کے سب عاقل ہیں. دیکھیں عقل مند ہونا الگ ہے، عاقل ہونا اس سے زیادہ فضیلت رکھتی. توجہ، اس سے زیادہ بافضیلت ہے. ہر کوئی عاقل ہے، پہلی فرد سے لے کر آخری فرد تک ہر کوئی عاقل ہے، ہر ایک عاقل ہے. سب عقل مند ہیں، سب عقل والے ہیں. یہاں سے عقلیں بڑھتی ہیں. ان کے دروازوں سے پہ آنے والا اگر جو ہے بہلول بھی ہے تو وہ بھی دانا نظر آتا ہے. توجہ کریں، بہلول دیوانہ نہیں، بہلول دانا نظر آتا ہے. حاکم اگر اس کو آزماتا بھی ہے اسے دیوانہ سمجھ کر، تو ہر ایک کو یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے چونکہ یہ اہل بیت کے در سے منسلک ہے، وہاں سے وابستہ ہے، لہذا وقت کا دیوانہ لگ تو رہا ہے لیکن دانا ایسا ہے کہ پوری دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. دیکھیں ہر کوئی ہے، ان کے در سے وابستہ. توجہ کریں، جو ان کے در سے وابستہ ہو وہ دیوانے سے دانا ہو جاتا ہے. وہ صاحب در کا کیا عالم ہوگا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دروازے پر ان کے جتنے بھی فرد ہیں، پہلی فرد سے لے کر آخری فرد تک ہر کوئی عاقل ہے. لیکن اگر امام کسی کے لیے کہہ دیں انت عاقلتن، ہاں آپ عقیلہ بنی ہاشم ہیں، آپ عقیلہ بنی ہاشم ہیں، تو آپ سمجھے، آپ یعنی عقیلہ مطلب کیا ہوا کہ ان تمام عقل مندوں میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں عقیلہ کا لقب امام کی زبان سے پانا، وہ بھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے بالکل اسی طریقے سے ہے کہ ایک جگہ بہت سے ہیرے رکھے ہوئے ہیں لیکن ان ہیروں میں کوہ نور کی طرح سے ایک ہیرا ابھر کر چمک رہا ہو تو اس کا مقام و مرتبہ الگ ہو جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہیں سے سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید نے جناب مریم کے سلسلے میں فرمایا کہ وہ طاہرہ ہیں، وہ زکیہ ہیں، وہ باکرہ ہیں، ان کو خدا نے انتخاب کیا ہے. توجہ کریں، خداوند عالم نے ان کو ولایت اعظم عطا کیا ہے. توجہ ہے، یہاں پر پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے مریم کو وہ صفات عطا کیا ہے، ان کو چنا ہے، ان کو پاکیزہ بنایا ہے، ان کو طیب و طاہر بنایا ہے. یا جناب مریم کی منزلت ہے. لیکن پیغمبر اسلام کی خدمت اقدس میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، اس آیت کے مفہوم کو پہنچانا ہے. پیغمبر اسلام کی خدمت میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حاضر ہوتی ہیں. صلوات پڑھیں. آپ فرماتی ہیں کہ بابا جان یہ لقب اور یہ شرف تو جناب مریم کو ہے کہ وہ عالمین کے لیے، توجہ کریں، عالمین کے لیے باعث فخر ہیں، وہ پاکیزہ ہیں، وہ طیب ہیں، وہ طاہرہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں. پیغمبر اسلام مسکراتے ہیں. مسکرانے کے بعد اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں مفسرین نے تفصیل میں اسی حدیث کو پیش کیا. آپ بیان فرماتے ہیں پیغمبر نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اے بیٹی، وہ جو عالمین کے لیے انتخاب خدا نے جناب مریم کا کیا ہے وہ اپنے زمانے کی عورتوں کے لیے کیا ہے. توجہ کریں، اپنے زمانے کی عورتوں کے لیے کیا ہے. لیکن اے فاطمہ، آپ صرف اپنے زمانے کے لیے نساء العالمین نہیں ہیں بلکہ پورے زمانے کے لیے، سارے زمانے کے لیے، تمام زمانے کے لیے، ہر زمانے کے لیے نساء العالمین ہے. بچوں تک شاید بات نہ پہنچی. ہر زمانے کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب آدم کے زمانے میں بھی سب سے بہتر آپ ہیں، نوح کے زمانے میں بھی سب سے بہتر آپ ہیں، جناب مریم کے زمانے میں بھی سب سے بہتر آپ ہیں. یعنی قیامت تک آنے والی تمام نسلوں میں سب سے بہتر آپ ہیں. نہ زہرا کا کوئی جواب آ سکا، نہ ان کے بعد ان کی بیٹی ثانیہ زہرا کا کوئی جواب آ سکا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد.
نہ آپ کا کوئی جواب ہے، نہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کوئی جواب، ہر زمانے۔ اچھا یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ اب اس جملے کو میں نے اس لیے کہا کیوں امام حسین کا قول بھی ہے، معصومین کی بھی اور حدیثیں اس سلسلے میں۔ توجہ کریں، جناب زینب کے القاب جہاں بہت زیادہ ہیں، وہی ان کے القاب میں ایک لقب ہے شریکۃ الحسین۔ توجہ کریں، یعنی شریکۃ الحسین کا میننگ کیا ہوا؟ کوئی مجھے ایکسپلین کرے گا شریکۃ الحسین کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ شریکۃ الحسین مطلب یعنی امام حسین کے ساتھ شامل۔ امام حسین کون ہے؟ عام انسان ہے معاذ اللہ؟ نہیں نا، امام حسین امام ہے نا، یعنی امامت میں شریک، اللہ اکبر اللہ اکبر، کار ولایت میں شریک، یعنی امام کے مشوروں میں شریک، امام کے کاموں میں شریک، امام کی عبادتوں میں شریک، جو کردار جو چیز جو بلندی جو فضیلت امام حسین کے پاس جناب زینب اس میں شامل ہیں۔ بہت رک کر یہ نقطے کو عرض کر رہا ہوں، جناب زینب شریکۃ الحسین ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے جب ہم سلام پڑھتے ہیں تو اس سلام کا ایک جملہ پہلا ہی جملہ ہے السلام علیک یا ممتحنۃ امتحنک ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، اے وہ بی بی کہ جس کا امتحان حسین کے امتحان کی طرح لیا گیا، آپ پر سلام ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس طرح سے امام حسین نے امتحان دیا، جناب زینب نے بھی ویسے ہی امتحان دیا ہے۔ فرق کیا ہے؟ کربلا تک امام حسین امتحان دیتے رہے، 10 محرم کے بعد جناب زینب امتحان دیتی رہی۔ نہیں، جملہ نہیں پہنچا ہے، اب جملہ کو آپ سنبھالیے گا اور اس کی قدر کریے گا۔ صرف امتحان نہیں ہے، بلکہ جس پیغام نبوت کو رسالت کو حسین 10 محرم تک پہنچاتے رہے، حفاظت کرتے رہے، بچاتے رہے، اب اس 10 محرم کے بعد جناب زینب کے کاندھوں پر وہی ذمہ داری ہے، وہی رسالت کا پیغام زینب پہنچائے گی، وہی ولایت کا پیغام زینب پہنچائے گی۔ صرف پہنچانا کمال نہیں ہے، امامت کو زندہ بچا کر ہم تک پہنچا دینا کمال۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہے زینب اولیاء مقام جو شریکۃ الحسین، یعنی ہر کام میں برابر کی شریک ہے اپنے بھائی سے، بھائی ہونے کے ناطے سے نہیں۔ اس لیے جناب زینب کو بہت سے القاب، ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے، دوسری زہرا۔ توجہ ہے، جناب زہرا اور جناب زینب سلام اللہ علیہ میں فرق کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کے دونوں میں اگر فرق پوچھا جائے، دونوں بیویوں میں فرق کیا ہے تو آپ فرق کیا بتائیں گے؟ جناب زہرا کے مقام و مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ توجہ کریں، آپ کی ہو بہو بولتی ہوئی تصویر اگر کوئی ہے، سیرت میں، صورت میں، کلام میں، نطق میں، ہر چیز میں، تو وہ کون ہے آپ کے بعد؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ بس یہاں تک اگر آپ آ گئے ہیں تو، لیکن اگر فرق دیکھنا چاہتے ہیں تو فرق بہت آسان سا ہے۔ آپ جو ہے اگر فرق محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ جناب زہرا میں، جناب زینب میں فرق کیا پایا جاتا ہے، بس وہی فرق ہے جو رسول میں اور علی میں پایا جاتا ہے۔ بس وہی فرق ہے جو رسول میں وہ اور علی جاتا ہے۔ مولا کائنات کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی رسالت کا عہدہ نہیں ہے۔ ہاں جناب زینب کی فضیلت ہے، لیکن جناب زہرا کے بعد ہے، تاکہ دنیا سمجھ سکے نہ کوئی زہرا بن سکتا ہے نہ کوئی زینب بن سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی لا امام وقت یہ کہتے ہوئے نظر آئے، یا امت انت عالمتو غیر معلمہ، اے پھوپھی جان آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ قسم خدا کہ صرف اسی ایک جملے پر اگر گفتگو کی جائے تو 10 مجلسیں کم ہیں۔ عالمتو غیر معلمہ کا مطلب کیا ہوا
اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کہ جس نے زانو ادب کو کبھی کسی کے سامنے طے ہی نہیں کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی جس نے کسی سے علم سیکھا ہی نہیں دنیا میں, یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ مرتبہ کس کا ہوتا ہے؟ توجہ ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے صرف 14 معصومین ہیں, ان کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے, صرف 14 معصومین ہیں. ہاں اگر کوئی بافضیلت ان 14 کے بعد نام آتا ہے تو ایک جناب زینب کا نام آتا ہے, ایک مولا ابوالفضل عباس کا نام آتا ہے. ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ عصمت کے درجے پر فائز ہیں, یہ اس مقام و مرتبے پہ فائز ہیں. ذرا دنیا تصور کرے, ان کا یہ عالم ہے تو ان کے آقا کا کیا عالم ہوگا؟ ان کی عصمت اس مقام پر ہے تو ان کے آقا کا کیا مرتبہ ہوگا, ان کی عصمت کا کیا عالم ہوگا, ان کے کردار کا کیا عالم ہوگا. شاید یہی وجہ ہے عالمت و غیر معلمہ کی جو صفت ہے وہ معصوم کے لیے ہوتی ہے. معصوم کبھی کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کرتا ہے. جناب سید سجاد نے تمام لوگوں کو اس میسج کو پہنچانا چاہا, دیکھو جب میری پھوپھی زینب 14 معصومین میں تو شامل نہیں ہے, لیکن جب بات عصمت کی آئے گی, جب بات طہارت کی آئے گی, جب بات کردار کی آئے گی, جب بات فضیلت کی آئے گی, جب بات علم کی آئے گی, اتنا تصور کر لینا علی کی بیٹی ہے, مقام کیا ہونا چاہیے. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ علی کی بیٹی ہے, اس کا مقام کیا ہونا چاہیے. آپ تصور کریں, انسان تصور نہیں کر سکتا ہے کہ جناب زینب کا مقام و مرتبہ کیا ہے. عالمت و غیر معلمہ, یعنی جس نے کبھی کسی سے سب پڑھا ہی نہیں, جس کا بابا خود باب شہر علم ہو, اسے کسی دروازے پہ جانے کی کیا ضرورت ہے. یہاں پہ اہل سنت کے علماء بیان فرماتے ہیں. اب چونکہ علم کی بات نکلی ہے, اس کو میں بیان کروں کہ اہل سنت کے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں جب باب فضیلت جناب زینب کا مرحلہ آیا تو وہاں پہ اس چیز کو کوٹ کیا, اور جب ان کی سمجھ میں یہ ایک جملہ نہیں آیا کہ انت عالمت و غیر معلمہ, تو پھر جب اس کے بعد اس کی تشریح کیا ہے نا, تو وہاں پر ایک جملہ لکھا کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے, بصیر نے دیکھا تھا, فلاں حسین صحابی نے دیکھا تھا, فلاں صحابی نے دیکھا, ان سے یہ نقل ہوا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے دور میں, چاہے وہ مدینے میں رہی ہوں, چاہے وہ کوفے میں رہی ہوں, جس زمانے میں جہاں پر بھی رہی ہوں, کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں وہ تفسیر کی کلاس نہ لگاتی ہو, قرآن کی تعلیم نہ دیتی ہو, حدیث نہ پڑھاتی ہو, اس کا علم نہ دیتی ہو. شاید یہی وجہ ہے کہ جہاں آپ کا یہ لقب عالمت و غیر معلمہ ہے, وہیں آپ کا ایک لقب محدثہ ہے. محدثہ اسے کہتے ہیں جو صرف حدیث کو نقل نہیں کرتا ہے, بلکہ محدثہ اسے بھی کہتے ہیں جس سے فرشتے ہم کلام ہوتے ہیں. ڈکشنری اٹھا کر دیکھو, جناب زینب کی عظمت سمجھ میں آئے گی کہ جناب زینب اولیاء مقام اس مرتبے پر فائز ہے کہ اب امامت کو جب مشورہ دے رہی ہو تو فرشتوں کی کیا اوقات ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ مرتبہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا. اب آپ دیکھیں, بس میں یہیں پر بات کو تمام کروں کہ وہ منزلت ہے آپ کی, وہ کردار ہے آپ کا کہ کربلا کے میدان میں اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو امامت اور ولایت ہم تک کس طرح پہنچتی یہ ہمیں نہیں پتا. یہ آپ کا شکر ہے کہ جناب زینب نے اپنی جان کو کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور آخری وقت میں ایک جملہ میں کہہ کے بس یہیں سے, چونکہ بات میں بڑھانے والا تھا مصائب کے ملک, ایک جملہ یاد آ گیا, میں کہتے چلوں. لیکن کبھی بھی یہاں پہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر مجھ سے غلطی ہو تو میری آپ اصلاح کر دیجیے, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں ہر بات. ضروری نہیں کہ ہر چیز میں صحیح پڑھ دوں, ہو سکتا ہے مجھ سے بھی سہو ہو جائے, نسیان غلطی ہو سکتی ہے, انسان ہو. توجہ ہے, کبھی بھی امام, توجہ کرے, جملے کی لاج رکھیے, کوئی بھی امام, پہلے امام سے لے کے 12 امام تک, وہ مسجد والے امام کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, یہ وہ اماموں کی بات نہیں جو اماموں سے لقب چھین چھین کے امام بن گئے, نہیں, ان کی بات نہیں. عصمت کے مرتبے پہ جو فائز ہیں امام, ان کی بات کر رہا ہوں, جو خدا کی طرف سے منتخب کردہ امام. کوئی بھی امام اپنے بعد امامت کو
راز امامت کو کسی غیر معصوم کے حوالے نہیں کر سکتا۔ نہیں پتا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یوم زینب بنا رہے ہیں، سلام اللہ علیہا، زینب ڈے منا رہے ہیں آپ۔ اب اگر آپ اس جملے کی لاج نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ توجہ ہے، کبھی بھی تاریخ میں کسی بھی امام، ہم ایسے کوئی امام ہی نہیں مانتے ہیں، توجہ کریں، کہ جو امامت کے راز کو، امام کے کاموں کو، امامت کے امور کو اپنے بعد جب وصیت کر رہا ہو، اس کا آخری وقت ہو، وہ جانے لگ رہا ہو، اس کی شہادت کا آخری وقت ہو، جب وہ امامت کو دے رہا ہو تو کسی غیر معصوم کے حوالے کر کے جائے۔ واہ رے عظمت جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ کربلا میں ہم نے یہی دیکھا، تاریخ نے یہی لکھا ہے کہ آپ جا رہے ہیں، جب امام حسین جانے لگے تو بار امامت کو جناب زینب کے کاندھوں پر رکھ کر جا رہے ہیں۔ بہن زینب سید سجاد کا خیال رکھنا، بہن زینب باقر کا خیال رکھنا، بہن زینب امامت کے مشن کو آپ کو بڑھانا ہے۔ زینب مقصد امامت فوت نہ ہونے پائے۔ زینب آپ کے کاندھوں پر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ وہیں پر ایک جملہ ملتا ہے کہ جب آخری رخصت کو آقا حسین آئے ہیں نا، تمام بیویوں سے میں سب سے زیادہ اگر کوئی بیوی بے چین تھی، پریشان تھی، تو وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ تھی۔ بھیا آپ کے بعد میں کیا کروں گی بھیا کس طریقے سے مجھے چین آئے گا بھیا میں کیا کروں گی بھیا کس طرح سے میں جیوں گی بھیا نہ جائیے، صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا بھیا، یہ زینب مر جائے گی بھیا۔ ہاں زادارو، سب سے زیادہ جو پریشان ہے نا زینب پریشان ہے۔ ایک منظر اور پیش کروں، جب حسین الوداع کہنے لگے نا تو حمید ابن مسلم لکھتا ہے، مقتل ابو مخنف میں یہ روایت موجود ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جب حسین اپنی بہن سے ملنے لگے نا، دونوں بھائی بہن اتنا رے دونوں غش کھا کر گر گئے۔ نہ زینب حسین کو چھوڑ رہی ہے، نہ زینب حسین کو، نہیں پتا عزادارو کیسے برداشت کرو گے، اور میں کیسے یہ حال دیکھا نا، اب روایت کا جملہ میں پڑھ رہا ہوں، اے عزادارو اپنی انگلی کے اشارے سے جناب زینب کی طرف کیا اور خدا کی بارگاہ میں دعا کیا، خدایا میری زینب کو صبر دے دے خدا، ارے اسے بہت بڑا مرحلہ طے کرنا ہے۔ اے عزادارو جانتے جو زینب ابھی تک مضطرب تھی نا، جو آنسو بہا رہی تھی، زینب نے اپنے آنسوؤں کو پوچھا، اٹھ کر کھڑی ہوئی زینب کہتی بھیا جا رہے ہو، جاؤ خدا حافظ، لیکن رک جاؤ بھیا، مجھے ایک وصیت یاد آ رہی ہے بھیا، مجھے اس وصیت کو پورا کرنے دو۔ زینب دوڑتی ہوئی خیمے میں گئی، اے عزادارو ایک صندوق کو نکالا، لے کر حسین کے پاس آ گئی، وہی زینب جو اب تک پریشان تھی نا، اب زینب کو اطمینان ہو گیا۔ مجھے کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ اس سے پہلے زینب نے گریا کیا ہے، لیکن پھر اس کے بعد کبھی زینب نے مدینے آنے سے پہلے گریا کیا ہو۔ زینب پھر نہ روئی، زینب کے آنسو نہ نکلے۔ ہاں جب مدینہ پہنچی ہے، اپنے اون و محمد کے خالی بستر کو دیکھا، ارے سر کو پیٹا، میرے خدا۔ ہاں جزاکم ربکم خیر، یہ پہلی منزل ہے نا، پہلی منزل، رک جاؤ عزادارو، 3 منزلوں تک لے کے جانا ہے۔ آپ یوم زینب بنا رہے ہیں نا، حق بنتا ہے کہ اسی طریقے سے پرسہ دیا جائے۔ ہاں عزادارو ایک مرتبہ زینب نے صندوق کو کھولا، ایک نیا کرتا نکالا۔ حسین دیکھ کر تڑپ گئے، کہا زینب یہ کیا ہے؟ کہا کہ بھیا یہ کرتا ہے جو اماں نے آپ کے لیے میرے لیے سلا تھا۔ کہا کہ ہاں، اور اماں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب حسین آخری رخصت کو آئے یہ کرتا اسے دے دینا۔ اے بھیا یہ
بس عزاداروں میں یہ روایت یہیں چھوڑ دیتا، لیکن کیا کروں، مقتل نے ایک جملہ اور آگے لکھا، حسین نے اس کرتے کو لیا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، ماں کی یاد تازہ ہو گئی، جنت کی خوشبو آنے لگی۔ بس کیا تھا عزاداروں، کرتے کو کھول کر دیکھنے لگے، اوپر سے نیچے تک کرتے کو دیکھا، جگہ جگہ بوسہ دیا، جگہ جگہ بوسہ دیا، میری طرف دیکھو، جگہ جگہ بوسہ دیا، کرتے کا بوسہ حسین لیتے رہے، کرتے کا بوسہ حسین لیتے رہے۔ ایک مرتبہ حسین نے اسی کرتے کو جگہ جگہ سے پارا پارا کرنا شروع کیا، کرتا بوسیدہ نظر آنے لگا۔ زینب پریشان ہو گئی، بھیا یہ کیا کر رہے ہو بھیا، نیا نیا کرتا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ اے عزادار، ایک مرتبہ حسین کہتے زینب مجھے ڈر ہے میری شہادت کے بعد ظالم کہیں میرے کرتے کو جسم سے نہ اتار لے، اس لیے میں اس کو جگہ جگہ سے پھاڑ رہا ہوں، اسے پارا کرو، شاید یہ پھٹا کرتا دیکھ کر ترس کھا جائے اور میرا کرتا جسم پر چھوڑ دے۔ میں کہوں گا مولا آپ کی آرزو بھی پوری نہ ہوئی۔ ارے جب 11 محرم کو زینب نے حسین کا لاشا دیکھا، ارے بے گور و بے کفن کرتا نہیں ہے، زینب تڑپ گئی، گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی زینب نے خود کو حسین کے لاشے میں گرا دیا، سر کو پیٹ کر کہا بھیا میرے سر کی ردا نہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی نسلوں کو آزادار بنائے، خدا آپ کی نسلوں کو آزادار بنائے، قیامت تک آنے والی نسلیں آپ کی آزادار رہے۔ آزاداروں بس ایک جملہ برداشت کرنا، بس آخری منزل ہے، میں نے مصائب تمام کر دیا۔ یہ زینب جو کربلا سے چلی، 11 محرم کو دیکھا، 10 محرم کو دیکھا، شام غریبہ میں تھی، زینب سکینہ کو ڈھونڈ کر لانے والی، زینب ہر مقام پہ صبر کرنے والی، زینب ہر جگہ صبر کے گھونٹ پینے والی، سن رہے ہو نا آزادارو، مقام جگہ جگہ پر زینب تازیانے کھانے والی۔ میرا جملہ نہیں ہے، زیارت ناہیہ میں آپ کا امام سلام کر کے کہتا ہے سلام ہو ارے ان رخساروں اور جسموں پر جو کربلا سے کوفے سے شاہ اتنے تماچے گائے، ارے چہرے کا رنگ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے۔ ہاں آزادارو آخری جملہ برداشت کرنا، جب یہ قافلہ 11 محرم سے ہوتے ہوئے کوفے پہنچنے والا تھا، ایک عجیب منظر تھا آزادارو۔ جب یہ کوفہ راستے پر پہنچا ہے نا قافلہ، سنو گے پڑھوں؟ آپ میں ہمت ہے سننے کی آزادارو؟ مجھ میں طاقت نہیں رہ گئی، بس 2 منٹ آزادارو، مسائل میں نے تمام کیا۔ اے آزادارو جانتے ہو جب یہ قافلہ لٹا ہوا زینب کی سربراہی میں، یہ قافلہ جب کوفے پہنچا، سانس لے لو تھوڑا آرام کر لو، ہاں میں پڑھ رہا ہوں، میں پڑھوں گا، میرا حق ہے پڑھنے کا، ہاں میں اپنا کام پورا کروں گا، بس آزادارو جناب شہزادی مجھے توفیق دے۔ ہاں یہ قافلہ آزادارو کوفے پہنچا، پتہ ہے کوفے جب پہنچا تھا وقت کیا تھا؟ رات ہونے والی تھی، ہاں رات کا اندھیرا ہونے والا تھا۔ اے عزادارو قافلے کو روک دیا گیا، کوفے میں داخل نہیں ہونے دیا۔ بچوں رک جاؤ، بیٹھ جاؤ اپنی جگہ، آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، آخری فرد تک اگر توجہ کیا عزادارو نا، گھروں تک رو گے، آنسو رکیں گے نہیں۔ عزادارو جب رات میں یہ قافلہ پہنچا کوفے کے بارڈر پہ، کوفے میں داخل نہیں کرنے دیا، ایک مرتبہ پیغام آیا قافلے کو ہی روک دو، زینب گھبرا گئی، ایک مرتبہ فضہ کو بلایا، فضہ ماں
اماں اماں اس بیابان میں اس شہر میں کوئی اپنا نہیں اماں ذرا پتہ تو لگاؤ قافلہ کیوں روکا گیا ہے ارے قافلہ چلتا رہتا ٹھیک تھا رات کا اندھیرا تھا ہم پہنچ جاتے ہمیں کوئی دیکھتا بھی نہیں ہماری بے پردگی بھی ظاہر نہ ہوتی ایک مرتبہ فضا گئی شمر سے پوچھتی ہے اے شمر بتا قافلہ کیوں روکا شمر کہتا جب دن کا اجالا کیا مطلب تیرا مطلب کیا ہے کہ جب دن کا اجالا ہوگا مخدرات عظمت کو گزارا جائے گا تاکہ کوفے کی چھتوں سے ہر ایک دیکھ سکے زینب جا رہی ہے ام کلثوم ختم ہو گئی مجلس روزہ دارو ایک مطلب زینب نے جیسے یہ سنا نا ایک مطلب فضا سے کہتی فضا جا کر شمر سے کہیے کہ شہزادی کی 3 شرطیں ہیں اس میں سے کوئی ایک تو مان لے پلیز کچھ تو مان لے تو کوئی ایک تو شرط مان لے کہا کہ شرط کیا ہے جناب شہزادی نے جناب فضا سے شرط بتایا سنو گے عزادارو ہاں قیامت ٹوٹ پڑی جناب زینب پر ہاں عزادارو ایک مطلب فضا وہ پیغام لے کر شمر کے پاس آئی شمر شہزادی نے 3 میسج دیا ہے 3 پیغام دیا ہے ان میں سے کوئی ایک ایکسپٹ کر لے کوئی ایک قبول کر لے کہا کہ کون سا پہلا پیغام کیا ہے پہلا پیغام یہ ہے شہزادی کا کہنا ہمارا قافلہ ابھی رات ہی میں گزار دے دن کا سورج نہ نکلنے پائے ایک مطلب شمر کہتا ہے یہ تو ممکن نہیں ہے یہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ابن زیاد کا حکم ہے ہمیں اسی طرح دن کے اجالے میں لے کر جانا ہے ہاں عزادارو ایک مرتبہ شہزادی کے پیغام کو جناب فضا کہتی ہے اے شمر اگر یہ نہیں کر سکتا جو ہماری چادریں لوٹی گئی ہیں نا ان چادروں کو ہمارے حوالے کر دے تاکہ جب ہم کوفے میں جائیں کوئی ہمیں پہچانے نا کیونکہ کوفہ میرے بابا کی حکومت جگہ ہے ارے یہاں ہر کوئی مجھے پہچانتا ہے ہر گھر میں زینب نے قرآن کا درس دیا ہے ہر ایک پہچانتا ہے جزاکم ربکم خیر الجزا عزادارو شمر کہتا ہے نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تیسری شرط بتاؤ ایک مرتبہ فضا کہتی ہے میری شہزادی کی تیسری شرط یہ ہے اچھا ٹھیک ہے رات میں نہ گزارنا چادریں نہ دینا کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو ہمارے شہداء کے سروں کو ہمارے سامنے رکھ کر گزارو تاکہ لوگوں کی نگاہیں شہداء کے سر کو دیکھتی رہے ایک مرتبہ شمر میں جیسے جملہ سنا نہیں پتا کیسے برداشت کرو گے آخری جملہ مجلس ختم ہو گئی شمر نے کہا ایک مرتبہ فضا کی طرف دیکھا فضا کی طرف دیکھ کر کہتا ہے فضا جا کے زینب سے کہنا تیرے بابا کا کوفہ نہیں ہے تجھے اسی طرح سے کوفے میں داخل